ابراہیم محبوبم ذرا قرآن کے آئینے میں اپنے دادا ابراہیم کے حسن و جمال کو بھی دیکھیے نا. وَاذْكُرْ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وہ ہمارا سچا دوست تھا ابراہیم. ہم نے انہیں صراط مستقیم عطا کیا, ہم نے انہیں اپنی دوستی کے لیے منتخب کیا, ہم نے ابراہیم کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا, ہم نے لطف و عطا کی حد کر دی, لیکن ابراہیم نے بھی ایثار و وفا میں کوئی کمی نہ کی. جب اس نے چاہا تو وطن چھوڑ دیا نہیں, اس سے پہلے احقاق حق اور ابطال باطل کے جذبے میں انگاروں میں کود گئے, جوانی کو شعلوں میں جھونک دیا, پھر جب اس کی مشیت ہوئی تو وطن چھوڑ دیا, پھر جب اس نے آزمایا تو اپنی اہلیہ اور لخت جگر کو ویرانے میں بٹھا آئے, اور پھر جب اس نے امتحان لیا تو اپنے لخت جگر کے گلے پہ خنجر بھی پھیر دیا. لیکن ان تمام مرحلوں سے پہلے ایک اور نازک امتحان کہ تبلیغی سفر کا آغاز کرتے ہی مقابلہ ہو گیا باپ سے. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں. آذر کو جانتے ہیں نا, آذر کیا تھا؟ بہت بڑا بت گر سمجھتے ہیں لوگ, بت گر, حالانکہ صحیح لفظ اس کے لیے مجاور ہے. مجاور تھا دوستوں, شبیہیں بناتا تھا, شبیہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل. تماثیل پوچھیے علماء کرام سے, عربی گرامر جاننے والوں سے پوچھیے. تماثیل ماڈلز, مورتیاں, شبیہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ پتہ نہیں سی آئی ڈی والے مظلوم اس کو کیا لکھیں گے. کسی طرح کا دائرہ بنا دینا تم بھی. ہاتھ نئے ہیں, کرتوت پرانے ہیں, لچھن پرانے ہیں بابو. شبیہیں بناتے تھے اور پھر بین الاقوامی یتیم انہیں کندھوں پر اٹھاتے تھے. یہ سکوں کی بارش ہوتی تھی, نذرانے جمع ہوتے تھے, سونے چاندی کا ڈھیر لگتا, سال بھر چونچلے ہوتے. ہم نے اس دن دیکھا لے جا رہے تھے یار لوگ نیٹی جیٹی کے پل میں غرق کرنے کے لیے, ٹاور سے گزر رہے تھے, وہ لے جا رہے تھے انہیں نیٹی جیٹی کے پل میں غرق کرنے کے لیے, اور اجڑے ہوئے بوڑھے, اجڑی ہوئی بوڑھیاں ان سے بیٹے مانگ رہی تھی. بوڑھا کہتا تھا نواسا دے کے جاؤ, بوڑھی کہہ رہی تھی پوتا دے کے جاؤ. میں نے کہا اگر انہیں خدا زبان دے دے تو یہ چیخ چیخ کے کہیں بدبختو ہم تو خود ڈوبنے جا رہے ہیں, تمہیں بیٹے کہاں سے لا کے دیں. ڈوب گئے ان کے مقدر جن کے خدا ڈوب گئے. باپ مقابلے میں آیا, کہتا ہے بیٹا تیری تقریریں بڑی سخت ہے, تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کاٹوں کا راستہ تو نے کیوں اپنا لیا؟ ادھر آ میرے ساتھ شامل ہو جا, شورا کا ممبر مت تو اپنا. کیا کہتے ہیں وہ بھول گیا ہوں یار. میرے ساتھ شامل ہو جائے. وہ ہر وقت پڑھتے ہیں نا, آخر وہ انسان ہے, زبان پہ آ جاتا ہے نا. میرے ساتھ آ شامل ہو جا, پانچوں گھی میں رہیں گی.
ہائے 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 قوم کا مال مل کے اڑائیں لئن لم تنتہی لارجمنک، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو سخت نقصان اٹھائے گا، تیری جان چلی جائے گی۔ راول پنڈی والوں، دو راہے پہ کھڑا ہے خلیل، دو راہے پہ کھڑا ہے، ایک طرف قدری محبت، دوسری طرف اللہ کی محبت۔ دعا کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجیے، اور عرش بری سے صدا آتی ہے ابراہیم میرے لیے، باپ نہیں ساری کائنات کو چھوڑ دیجیے۔ خدا کو اپنانا کوئی مذاق تو نہیں، توحید تو نام ہی اسی کا ہے کہ وہ حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ خدا خواہی بلا خواہی بابو، موحد بننا کوئی مذاق تو نہیں۔ باپ کہتا ہے میرے لیے خدا کو چھوڑ دیجیے، اور اس کی محبت کا تقاضا ہے میرے لیے ساری کائنات کو چھوڑ دیجیے۔ راول پنڈی والوں بتاؤ نا، ابراہیم نے باپ کے لیے خدا کو چھوڑا یا خدا کے لیے فطری محبت کو قربان کیا؟ باپ کو چھوڑا۔ تبلیغی سفر میں جانے والوں کے لیے ابراہیم نے مثال پیدا کی، مثال پیدا کی ہے ابراہیم نے موحدین کے لیے گر سکھایا۔ میں نے کہا دکھاؤ نا کوئی ابراہیم کیسے ظرف والا کہ جب بیٹا ہے تو اللہ کی مرضی پر باپ کو قربان کر دیا، جب باپ بنا تو اس کی مرضی پر بیٹے کو قربان کر دیا۔ انسانی زندگی کے دونوں نازک رشتے ابراہیم نے اس کی مشیت پر قربان کر دیے کہ نہیں؟ باپ کہتا ہے آئیے مل کے کھائیں۔ اب خلیل کا جواب سنیے، فرماتے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابتی۔ کہتے ہیں نا لوگ کہ جی دیکھیے بات تو کیجیے لیکن ذرا لپیٹ کے کیجیے، نرم لہجہ رکھیے، آپ تو سیدھا پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، بتیسی ٹوٹ جاتی ہے، آخر مصلحت سے کام لیجیے۔ پیغمبر کا انداز تو دیکھیے، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی تکلف نہیں، کھرا لے جا، دو ٹوک بات، بے داغ موقف۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ تمہیں کیا ہو گیا بد نصیبو، جنہیں ہاتھوں سے بناتے ہو انہی کے آگے سر جھکاتے ہو ظالمو۔ جو بنایا جائے ہاتھوں سے وہ مسجود نہیں ہوتا، اور جو مسجود ہے وہ بنایا نہیں جاتا۔ تم ان کے آگے درد دل بیان کرتے ہو جو تمہاری پکار سننے والے نہیں، ان کے سامنے اپنی بدحالی پیش کرتے ہو جو تمہیں دیکھنے والے نہیں۔ تم نے تو ابلیس کی اطاعت کر لی۔ انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔